اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، مطالعہ پاکستان کا ہم نے لیکچر نمبر 1 جو ہے وہ کیا تھا لاسٹ ٹائم، جس میں ہم نے نظریہ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ پاکستان بننے کی بنیادی وجہ کیا تھی، نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا، جو کہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 1 تھا۔ عزیز طلباء، اب ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کا، اور چیپٹر نمبر 1 کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ جو لانگ کویسچن آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ 3 طرح سے بورڈ کے اندر آتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان اسلامی اقدار کا جائزہ لیں جو نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی لکھیں، یا پھر نظریہ پاکستان کے عناصر کی وضاحت کریں۔ تو یہ تینوں طرح سے بورڈ کے اندر لانگ کویسچن، جو کہ 8 نمبر کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ پچھلے کویسچنز کی طرح یہ سوال بھی انتہائی اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ عزیز طلباء، جب آپ نے یہ لانگ کویسچن کرنا ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے نظریہ کی، جو کہ یہ ہے عقائد اور لایا عمل کے مجموعہ کو نظریہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن لکھیں گے آپ سب سے پہلے، یا نظریہ کی کوئی اور ڈیفینیشن جو اپنے بک پر موجود ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا وہ مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں، وہ بھی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے فرنٹ پہ نظریہ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن، جو کہ ہے قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی یعنی قائم، یعنی ایسا معاشرہ جو قرآن اور سنت پر چلتا ہے، کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان ہے۔ یعنی پاکستان، عزیز طلباء، پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا، ایک مضبوط نظریے کے تحت بنا تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اسلام۔ لہٰذا اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی ہم نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن و سنت پر قائم شدہ معاشرہ، ٹھیک ہے جی، وہ نظریہ پاکستان ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں اور احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو پاکستان بننے کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ عزیز طلباء، یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے جو کہ بورڈ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مختصر سوال کے طور پر۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے جو کہ بورڈ میں مختصر سوال کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ دونوں ہی بڑے اہم سوال ہیں شارٹ کویسچن کے طور پہ، ٹھیک ہے جی۔ لانگ کویسچن تو آپ کر ہی رہے ہیں، ساتھ یہ شارٹ بھی آپ کے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد عزیز طلباء، آپ نے اہم نکات لکھنے ہیں اس لانگ کویسچن کے پہلے فرنٹ پہ، پیپر پریزنٹیشن کے طور پر فرنٹ پہ آپ نے نظریہ کی ڈیفینیشن، نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشن، دین آپ نے اہم نکات جو ہے وہ ٹک والی مارکر کے ساتھ ایک ڈسپلن میں لکھنے ہیں۔ ایسے یہ میں نے خاکے کے طور پر آپ کے سامنے لکھے ہیں، جو کہ ہے عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور بھائی چارہ، شہریوں کے حقوق و فرائض اور جمہوریت کا فروغ۔ اسی طرح پیج میں فرنٹ میں آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلا جو آپ کا ہے وہ ہے عقائد۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اہم نکات میں وہ ہے عقائد و عبادات۔ عزیز طلباء، عقائد واو کا مطلب ہوتا ہے اور، عبادات دونوں ڈفرینٹ چیزیں۔ عقائد کیا ہوتے ہیں عزیز طلباء؟ وہ ہوتے ہیں توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابیں جو زبان سے اتاری گئی ہیں، جو کہ 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ٹھیک ہے جی، قرآن مجید ہے، یہ آپ کی الہامی کتابیں ہیں۔ ان پر عمل کرنے کا نام، ان پر عقیدہ لانے کا نام عقائد ہے۔ عزیز طلباء، عقائد کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ان تمام چیزوں کو دل و جان سے ماننا، یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے، یہ ماننا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور دوسرے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ ساری دنیا کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ بھی مان لانا کہ فرشتے ہیں، اور اس چیز پر بھی مان لانا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک اللہ کی کتابیں ہیں۔
تو یہ چیزوں پر تمام پر ایمان لانا آپ کے عقائد میں شامل ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے عبادات۔ عزیز طلباء، بورڈ کے اندر یہ بھی شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے توحید سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے رسالت سے کیا مراد ہے، اور پوچھا گیا ہے پریویس ایگزامز میں یہ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح الہامی کتابوں کا ابھی تک کسی بورڈ میں آیا تو نہیں ہے، لیکن نیکسٹ نیو سلیبس کے مطابق یہ بھی شارٹ کویسچن آپ کے بورڈ کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، اس کو بھی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 عقائد کے اندر سے میجر شارٹ کویسچن آتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ یہاں سے سوال آتا ہے جب آپ سے پوچھا جائے کہ توحید سے کیا مراد ہے، تو عزیز طلباء آپ اس میں لکھیں گے کہ توحید سے مراد ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ توحید سے مراد ہے۔ جب شارٹ کویسچن بورڈ میں ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، تو آپ نے لکھنا ہے کہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب آپ سے پوچھا جائے بورڈ کے اندر کہ رسالت سے کیا مراد ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت کہلاتا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام رسولوں کو دل و جان سے ماننا ضروری ہے۔ یہ آپ ساتھ یہ بھی لکھ لیں گے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یعنی یہ لانگ کویسچن کے اندر سے آپ یہ مٹیریل لکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ آپ کے شارٹ کویسچن بھی ہیں۔ باقی آخرت پر ایمان ہے، یہ آپ لکھ لیں گے۔ فرشتوں پر ایمان ہے، اور کتابوں کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے اسٹوڈنٹس، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، جو کہ تیسرا شارٹ کویسچن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ہے قرآن پاک، کتاب کے اندر بھی لکھی ہوں گی، تورات ہے، زبور ہے، اور یہ الہامی کتب ہے، ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کیا ہیں؟ عقائد۔ اب ایک اور سوال یہاں سے آتا ہے بورڈ کے اندر، میں نے ادھر بھی کچھ اہم سوالات لکھ دیے ہیں۔ ایک سوال آتا ہے بورڈ کے اندر اسی پہلے پیراگراف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کا میں ترجمہ ویسے لکھ بھی دیتا ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کویسچنس فرام بورڈ پوائنٹ آف ویو۔ عزیز طلباء، جب یہ سوال آئے تو اس میں اتنا ہی لکھنا ہے آپ نے، اس کی آگے وضاحت نہیں کرنی۔ شارٹ کویسچن کا مطلب شارٹ کویسچن ہی ہے، اس میں اس کی تشریح نہیں کرنی، ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف ٹو دی پوائنٹ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ایک اور سوال جو یہاں سے آتا ہے وہ آتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، یہ جو سارے عقائد ہیں ان کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ بھی میں ڈیفینیشن ادھر لکھ دیتا ہوں ایمان کی۔ ٹھیک ہے جی، عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی جب آپ عقائد پر پورا بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، سب عبادت میں عقائد پہ آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ عقائد پہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ نظریے کی پہلے حصے کو پر پورا اترتی ہے عقائد۔ جب آپ بلیو کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے کیا ہیں؟ عقائد۔ اب آ گیا لایا عمل۔ لایا عمل یہ سارا کچھ ہے جو پریکٹیکلی طور پر ہم کرتے ہیں، وہ ہمارا کیا ہے؟ لایا عمل۔ سب سے پہلے جو پریکٹیکلی طور پر ہمیں کرنے کا کہا گیا، ایک اور اسٹوڈنٹس MCQs بورڈ میں آتے ہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ اس ٹاپک سے MCQs پوچھا جا سکتا ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کتنے ہیں ارکان اسلام؟ 5 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اب بترتیب ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسے بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ تو عزیز طلباء وہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، توحید و رسالت، رسولوں کو ماننا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ عزیز طلباء نماز ہے، یہ بھی MCQs پوچھا جا سکتا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن بترتیب، پھر چوتھا، اور پھر 5واں۔
ان میں سے کوئی بھی MCQs آ سکتا ہے، اور بورڈز کے پریویس پیپرز کے اندر یہ سارے MCQs کسی میں کون سا پوچھا گیا، کسی میں کون سا پوچھا گیا، ریپیٹ ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء، نماز کے بارے میں علیحدہ سے مختصر سوال بھی آ سکتا ہے کہ نماز کے متعلق مختصر بتائیں۔ ویسے آپ نے لوگ میں بھی اس کو یاد کرنا ہے، مختصر سوال بھی ہے۔ تو عزیز طلباء، نماز جو ہے وہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر پنجگانہ فرض ہے۔ نماز کی کسی صورت بھی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عزیز طلباء، نماز کی معافی کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کا ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، اور جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھے، اور جو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے۔ یعنی اس کی معافی کوئی نہیں ہے، ہر صورت یہ پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، ہر امیر و غریب یہ جو ہے ارکان اسلام جو ہے اس کو ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو اسلام کا رکن ہے عزیز طلباء، تیسرا، وہ ہے روزہ۔ روزے عزیز طلباء مسلمانوں پر سال میں 1 ماہ فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عزیز طلباء، روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی رہ جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، آپ بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں، یا کھانا کھلانے کا طریقہ کار ہے اسلام میں، لیکن نماز کا کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلا رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ دو تو ہر مسلمان نے، غریب اور امیر نے، یہ ارکان اسلام ادا کرنے ہوتے ہیں۔ نماز بھی ہر غریب اور امیر کے لیے فرض ہے، روزہ بھی ہر امیر اور غریب کے لیے فرض ہے۔ یہاں پر غریبوں کے لیے جو صاحب استطاعت نہیں ہے چھوٹ ہے اسلام کے مطابق، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، باقی لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا ہمارا یہ سادہ سمپل سا دین اسلام ہے کہ آپ پر یہاں پہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی، طاقت جو رکھتا ہے اسی نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے عزیز طلباء، وہ ہے حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج بھی زکوٰۃ کی طرح صرف اور صرف صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں 1 بار فرض ہے، باقی لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ عقائد اور یہ ہے عبادات۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا، اس کے بعد ہے عدل و انصاف۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے اسلامی اقدار کا، وہ ہے عدل و انصاف۔ عزیز طلباء، اسلام جو ہے وہ عدل پر بہت زور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں اور پوری دنیا کے سب سے زیادہ مشفق انسان ہیں، پیار کرنے والے انسان ہیں، ان سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انصاف کے معاملے میں آپ اتنے ہی سخت ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت کو آپ کے پاس چوری کے الزام میں پکڑ کے لایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس پر کسی صحابی نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی ہوتی تو ان کے لیے بھی یہی سزا تھی۔ یعنی انصاف کے معاملے میں آپ کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھتے، کسی اقربا کو نہیں دیکھتے، دوست و احباب کو نہیں دیکھتے، بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، چاہے اس میں جو بھی آ جائے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، معاشرہ چل ہی نہیں سکتا عدل و انصاف کے بغیر۔ تو عدل و انصاف جو ہے وہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے اور اسلام کے بنیادی اجزاء میں سے شامل ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بارے میں کتاب میں بھی بے شمار ہے اور آپ یہ ایگزامپلس بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی ٹیکسٹ بک کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء، جو ارکان اسلام کا اگلا جز ہے وہ ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ برابری۔ عزیز طلباء، یہاں سے بھی شارٹ کویسچن بورڈ میں آ سکتا ہے اور وہ آ سکتا ہے آپ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بیان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ لکھیں، اس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور وہ مساوات میں بھی آپ لکھیں گے۔ عزیز طلباء،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں مساوات کا درس دیا. آپ نے فرمایا اے لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی برتری نہیں ہے. اگر کوئی برتر ہے، کوئی افضل ہے تو وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آخری خطبے میں کیا درس دیا؟ مساوات کا. اور یہ بھی اسلام کا بنیادی جز ہے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یعنی مساوات کی بہترین مثال ہماری 5 گانا نماز کے اندر نظر آتی ہے. جو پہلے آتا ہے وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جی. اور بہترین نظام ہے دنیا کے سامنے کہ دیکھو سارے بادشاہ بھی اس صف میں کھڑا ہے، امیر بھی اس صف میں، غریب بھی اس صف میں، ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ مساوات کا ہمیں درس دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مساوات جو ہے وہ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا بنیادی تقاضا ہے، اسلام کا بنیادی تقاضا ہے. چوتھا جو آگے چیز ہے وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخوت کا اور بھائی چارہ کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے وہ مہاجرین اور انصار کی مثال ہے کہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمان گئے تو وہاں لوگوں نے اپنی ہر چیز ڈیوائیڈ کر دی، ہر چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے بعد جتنی جائیداد تھی آدھی اپنے مسلمان بھائی کو دے دی، سگے بھائی کو نہیں مسلمان بھائی کو دے دی. تو یہی تقاضا ہے اسلام کا. اور اسی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو. اللہ بھی ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے. اور اسی میں مسلم قوم کی کامیابی ہے. تو یہ بھی اسلام کا بنیادی جز ہے. اس کے بعد عزیز طلباء شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں. 5واں بڑا جو ہمارا نظریہ پاکستان کا اور اسلامی اقدار کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض. ہمارے کچھ حقوق ہیں اور کچھ ہم پر فرائض ہیں. یعنی ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مسائیوں ارد گرد محلہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، دوست و احباب کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلموں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر اقلیتوں کو بھی مکمل نمائندگی حاصل تھی. وہ اپنے مذہب کے مطابق آزاد تھے، ان کو سمجھائیں ضرور، لیکن جو زبردستی ہے وہ اسلام میں نہیں ہے جی. تو یہ اسلام کا عزیز طلباء 5واں بڑا رکن ہے. اس کے بعد اسلام جو ہے وہ باہم صلاح مشورے کو ترجیح دیتا ہے. اسلام میں جمہوریت ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام جمہوریت کا درس دیتا ہے. جمہوریت کا مطلب مشاورت ہے، صلاح مشورے سے چلنا ہے. اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا اس فرمودات ہے جو انہوں نے سبی میں 1948 میں کہا تھا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں. یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. اور انہوں نے پھر ڈھاکہ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. تو عزیز طلباء یہ ہے آج کا آپ کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو MCQs، شارٹ کویسچنس اور لانگ سوال کی آؤٹ لائنس تمام چیزیں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. مزید جو ہے عزیز طلباء آپ بذریعہ واٹس ایپ بھی سوالات کر سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو اگلے لیکچر تک کے لیے عزیز طلباء اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.